बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु दुर्रिह औ अरादनी बिरहमह हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिह कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लामी भाइयों, अजीज़ साथियों, मुहतरम बुज़ुर्गों, ख़वातीन व हज़रात, तमाम किस्म की तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई, तमजीद व तहमीद रब्बुल आलमीन खालिक़ व मालिक अर्ज़ व समा वहदहु ला शरीक के ज़ेबा है, जिसने सारे जहान को पैदा किया। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो प्यारे हबीब आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और रुश्द हिदायत बनकर तशरीफ़ लाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुशाहिदीन कराम, इस्लामी भाइयों, अजीज़ साथियों, आज की इस नशिस्त में जिस मौजू पर मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करने जा रहा हूँ, वह मौजू वक्त के हिसाब से भी और ख़ुसूसी तौर पर एक मुसलमान के लिए अक़ीदे के हिसाब से भी बहुत ही अहम है, जिन्हें हमें जानना और ऐसे कामों से बचना बेहद ज़रूरी है। मौजू है कि तावीज़, गंडा, छल्ला, धागा, ये सब काम जिस्म के कहीं भी हिस्से में, किसी भी उज़्व में लटकाना, बांधना, ये कैसा है। आज उमूमी तौर पर देखा जाता है कि गैरों के देखा देखी कुछ लोग अपने हाथ में धागे बांध के चलते हैं, या उस धागे से अक़ीदत हो या किसी दूसरे कौम की मुशाबहत हो, किसी भी सूरत में यह जायज़ नहीं है। इसी तरह से किसी परेशानी से बचने के लिए, बुरे ख्वाब से बचने के लिए, या और दिगर मसाइब से बचने के लिए, या किसी बीमारी से बचने के लिए फ़लाँ साहब, फ़लाँ बड़े पहुँचे हुए फ़कीर हैं या मौलाना साहब हैं, उन्होंने लिख करके दिया है कि गले में बांध लो, शैतान तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हें मस नहीं करेगा, शैतान तुम्हें बुरे ख्वाब से परेशान नहीं करेगा। ये तमाम चीज़ें जो की जाती हैं, ये करना कैसा है, चाहे वो कुरान की आयत हो या कोई दूसरी उनका जादू और मंतर हो, हर सूरत तावीज़ की सूरत में जिस्म में कहीं भी कोई चीज़ लटकाना, ये शिर्क है। अगर वो नफ़ा और नुकसान का मालिक है, ये समझकर कोई लटकाता है कि मैंने ये तावीज़ लटका लिया है, अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता इसकी वजह से, इसलिए कि ये तावीज़ जब तक है हमें ये रोकेगा तमाम बलाओं से, ऐसा अक़ीदा रखना ये शिर्क है और शिर्क अकबर है। लेकिन अगर कोई ऐसा अक़ीदा रखता है कि ये एक सबब है, बचाने वाला अल्लाह है, तो उसको सबब तक महदूद रखना और तावीज़ लटकाना या धागा बांधना या किसी किस्म का और कोई भी चीज़, कागज़ हो, धागा हो, हड्डी हो, नगीना हो, अंगूठी का अंगूठी हो, ये तमाम चीज़ें अगर सिर्फ सबब तक महदूद रखता है कि इसकी वजह से आप महफूज रहेंगे हर शर से या कोई मुसीबत नहीं आएगी, ये एक सबब है, बचाने वाला अल्लाह है, तो ये शिर्क असगर है। लेकिन अगर ये नफ़ा और नुकसान का मालिक है, ये कोई समझ करके लगाता है और हमें कोई मुसीबत नहीं आ सकती, पहुंच सकती, तो ये शिर्क अकबर है। और शिर्क अकबर का माना यह है कि इस्लाम से बंदा खारिज हो जाता है। इसलिए बड़े एहतियात के साथ ज़रूरी चीज़ें हैं, ये हमें इससे बचना चाहिए। आइए उसकी दलील अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए इन लोगों से कि अच्छा ये बताओ कि मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, जो भी चीज़ हो अल्लाह के अलावा जिस पर तुम भरोसा कर लेते हो, इन अरादनी अल्लाह बिदुर, अगर अल्लाह मेरे साथ किसी नुकसान का इरादा करे,
اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ مجھے نقصان ہو، حل ہن کاشفات ضری، تو کیا یہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے ہو، کیا یہ اللہ رب العالمین کے چاہے ہوئے نقصان کو کیا یہ ہٹا سکتے ہیں؟ کیا یہ ہٹا سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ، یا اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ کوئی مہربانی کرنا چاہے، میرے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، مہربانی کرنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، کیا اللہ کی اس مہربانی اور اللہ کی رحمت کو یہ روک سکتے ہیں؟ یہ روک سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا۔ اور یہ کس کے لیے؟ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے علاوہ یہ مشرکین بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ذرا ان کی عقل تو ٹھکانے پر آئے کہ کیا بتائیے کہ اگر کوئی نفع اللہ پہنچانا چاہے کسی کو تو کیا یہ روک سکتے ہیں؟ یا اللہ اگر کوئی نقصان کسی کو پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان اور اس بیماری کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کہا کہ قل حسبی اللہ، تو کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ جسے بگاڑ دے اسے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ جس کو نفع دینا چاہے اس کو کوئی گھاٹا نہیں لگا سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی اس نقصان کو روک کر اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، حقیقت میں بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اسی اللہ کی ذات پر اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ کوئی بیماری آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے تو اللہ ہی سے، اس کے اللہ کی رحمت سے کی امید کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے ہٹانے کی دعا، اس لیے کہ اصل مالک اللہ ہی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ گویا اگر کوئی کسی چیز کو، چاہے وہ تعویذ کی شکل میں ہو، چاہے گنڈے کی شکل میں، چھلے کی شکل میں ہو، دھاگے کی شکل میں ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، اگر اس پہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے تو یہ مشرکین کا عقیدہ ہے اور یہ اسلام سے خارج ہونے والا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو ایک سبب سمجھتا ہے کہ بچانے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے، تو بھی وہ شرک اصغر کر رہا ہے۔ کیوں؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ۔ مسند احمد کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمیمہ لٹکایا، فلا اتم اللہ لہ، تو اللہ اس کے کسی کام کو پورا نہ کرے، جس مقصد کے لیے اس نے لٹکایا۔ گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید فرمائی کہ جو بھی کسی شے کو، تمیمہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، کوئی بھی چیز ہو جو انسان کے اوپر نظر بد یا کسی شر یا کسی اور عقیدت سے انسان اس کو لٹکاتا ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے، کسی شر سے بچنے کے لیے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی چیز کو چاہے دکان میں لٹکاتا ہو تعویذ کی شکل میں لکھ کر کے، اور یہ سوچے کہ اس سے برکت ہوگی، کوئی نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اپنے جسم پر لٹکاتا ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہے، اپنی گاڑی پر لٹکاتا ہے کسی چیز کو، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کہا کہ ہر وہ چیز، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو بھی چیز کسی نفع اور نقصان کا کے مقصد سے کسی چیز کو جو لٹکائے، تو کہا اللہ اس مقصد کو کبھی پورا نہ کرے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ومن تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے الصحیحہ میں صحیح کہا ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی بھی تمیمہ لٹکایا، تمیمہ تعویذ، گنڈا، چھلا، ہڈی، نگینہ، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، کہ جس نے کوئی بھی چیز، ایسی چیز لٹکائی کہ جو کسی نظر بد یا شر یا نقصان سے بچنے کے لیے اس کو لٹکایا کہ اس سے یہ ہمیں ہماری حفاظت کرے گا اور یا اس سبب سے ہم بچ جائیں گے، فقط اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے، کھلے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شرک ہے۔ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ۔ یہ ترمذی کی روایت، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے غایۃ المرام کے اندر، حدیث نمبر 297 میں۔
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی، کوئی بھی چیز، یہ عموم، من تعلق شیئا، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ اپنی گاڑی کو بچنے کے لیے، لوگوں کی نظر سے بچانے کے لیے جو مرچی لٹکا لیتے ہیں، جوتا لٹکا لیتے ہیں، یا اپنے گھر پہ کوئی نظر نہ پڑے کوئی ایسی چیز بنا لیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اگر اس عقیدت سے کوئی کرتا ہے تو یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کیلا الیہ، تو وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، گویا جا تو، تیرا اللہ سے واسطہ ختم ہو گیا، جا تو اور تیرا یہ بنایا ہوا چیز یا تیری لٹکائی ہوئی چیز تیرے ساتھ ہے۔ آج عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمیں خود بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو ہم دیکھیں، اپنے اہل و عیال کو دیکھیں، تو ہمیں بھی اس سے بچانا چاہیے۔ بوڑھے نوجوان بچوں تک کو، اگر بچہ تھوڑا سا کوئی ایسی چیز اس کے اندر نظر آئی اور علاج 1-2 بار کرایا، نہیں صحیح ہوا، تو خلاص کیا کہتے ہیں، بس اس کو نظر لگ گئی، اس کو یہ ٹھیک ہے نظر لگ گئی، لیکن اس کا حل ہے شریعت کے اندر، قرآن کی آیتیں ہیں جو کافی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کا اثر ہوا تھا آپ پر، لیکن اس کا کاٹ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی معوذتین نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے گئے اور آپ اس گرہ پر دم کرتے گئے، وہ گرہ اور اتنا سخت جادو جو یہودی نے کی تھی ختم ہو گیا۔ تو ہم تھوڑی سی چیز کے لیے ہم گھبرا جاتے ہیں، اور بسا اوقات ہم یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ہم شرک کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر چیز سے اپنے بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ آج ہر کس و ناکس کو دیکھا جاتا ہے، اپنے بچوں کو گاؤں میں، دیہات میں، یہ تمام چیزیں، میرے عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ شرک تک لے جاتا ہے، اگر کچھ بھی، اگر شرک اکبر نہیں تو شرک اصغر تو ضرور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا، اگر صرف سبب اس کو مانتے ہیں، 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بچے کے گلے میں شرک کا پھندا لٹکائے ہوئے رہتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور بے حد ضروری ہے اس سے بچنا۔ دراصل یہ حدیث، حمرہ ایک بیماری ان کو لگی ہوئی تھی، عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابہ روایت کرنے والے اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے عبداللہ بن عقیم کی عیادت کے لیے گئے، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ کو حمرہ کی بیماری، حمرہ ایک وبائی بیماری ہے جس سے سخت بخار، جس کی وجہ سے سخت بخار آتا ہے اور بدن میں دانے پڑ جاتے تھے، یہ حمرہ کی بیماری ان کو تھی۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ کوئی چیز کیوں نہیں اس سے بچنے کے لیے لٹکا لی، جو اس وقت کے ٹونے ٹوٹکے، جو ٹوٹکا کہتے ہیں، کہا ایسی چیز کیوں نہیں لٹکا لایا آپ نے؟ تب انہوں نے یہ حدیث پر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرا موت اس سے قریب ہے، یعنی میں اس کو نہیں لگا سکتا، گرچہ میں موت کو گلے لگا لوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی تو وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، اللہ سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اسی لٹکائی ہوئی چیز کی طرف اس کو مزید اسی گڈھے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرقى والتمائم والتولى شرک۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرقى، جھاڑ پھونک، منتر، والتمائم، اور تمیمہ یعنی گنڈا چھلا، جس کا معنی بتایا گیا کہ کوئی بھی چیز کسی نظر بد یا شر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے جو چیز لٹکائی جائے اس کو تمیمہ کہتے ہیں عربی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والتمائم، اور گنڈا اور تعویذ، والتولى شرکن، اور تولہ شرک ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے صحیح ابو داؤد میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث آپ بیان کیے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ان الرقى کی جھاڑ پھونک بھی، تمائم بھی یعنی تعویذ، گنڈا بھی، تیولہ بھی شرک ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ یہ جو حدیث کہہ رہے ہیں میں نے تجربہ یہ کیا ہے، غور کریں گے۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میری آنکھ درد کی شدت سے اللہ کی قسم نکل آتی تھی، درد کی شدت سے اتنا شدید درد ہوتا تھا آنکھ میں کہ آنکھ نکل آئے جیسے، اور میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی اور وہ اس پہ دم کر دیتا تھا اور میری آنکھ
ठीक हो जाती थी, दर्द खत्म हो जाता था, इफाका हो जाता था मुझे। और ये चीज़ है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि यही तो काम शैतान का है, शैतान का यही काम है, वो तुम्हारी आंख पे अपने हाथ रखता है और तुम्हें दर्द महसूस होता है, वो तुम्हारी आंख पे अपना हाथ रखता है और तुम्हें दर्द महसूस होता है, और जब यहूदी के पास चली जाती हो तो वो जब वो दम करता है तो वो अपने हाथ को हटा लेता है, नहीं रखता है, अकीदे को खराब करने के लिए अपने हाथ को हटा लेता है शैतान, फिर नहीं छूता है, तो तुम्हारा दर्द लगता है तुम्हें खत्म हो गया। और हकीकत ऐसे ही है, हकीकत में झाड़ फूंक, और ये जिसको ये अकीदा होता है कि फलां साहब दम कर देंगे तो हमारा ये दर्द खत्म हो जाएगा, हमारी ये चीज़, हमारा ये जो तकलीफ है, हमारी जो बीमारी है ये खत्म हो जाएगी, जब ये उसका अकीदत उससे हो जाता है तो यकीनन वो चाहे कुछ भी ना पढ़े, अगर सिर्फ फूंक देगा तो वो खत्म हो जाएगा वो। और ये इसलिए इन चीज़ों पर अकीदा रखने के, भरोसा रखने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी रिवायत के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम्हारे लिए ऐसा ही करना, अपनी बीवी से कहा कि ऐसा ही करना काफ़ी था जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। क्या करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अज़हबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। ये दुआ पढ़ लेते, काफ़ी हो जाता, अल्लाह से दुआ कर लेते। तो मेरे अजीज़ साथियों और मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, ये वह चीज़ें हैं कि जो हमारे अकीदे को डगमगवा देती हैं और बल्कि कभी शिर्क अकबर तक पहुंचा देती हैं कि उसी पर नफ़ा नुकसान की। जैसे मैंने ये ताबीज़ निकाली, फलां साहब ने कहा ये निकाल दो, हमने निकाल दिया, फिर देखो बुखार हो गया, फिर देखो बुखार हो गया। तो ये अकीदा एक जो जुड़ा हुआ है, भरोसा जो अल्लाह से हट करके उस पर लगा हुआ है कि ये हमको बचाए हुआ है, ये शिर्क अकबर है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, हम अपने खुद बचें और अपने बच्चों तक को भी उन पर दम करते हैं। सुबह शाम उनके ऊपर दुआएं पढ़ करके आप दम करते हैं, खुद नमाज पढ़ें, खुद नमाज के बाद की दुआएं पढ़ें, पाबंदी करें। और शैतान घर में कभी दाखिल नहीं हो सकता बिस्मिल्लाह पढ़ करके घर में दाखिल हों। बाहर निकलें तो दुआ पढ़ के निकलें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह हर शर से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हर शर से सबको महफूज रखे और हमारे अकीदे को, हमारे भरोसे को अल्लाह ताला से जोड़ दे और हर वह काम जो शिर्क और बिदअत हो हमें उससे बचाए, आमीन। कुरान की आयत ही क्यों ना हो उसका भी लटकाना उमूमी तौर पर तमीमा के अंदर शामिल होगा, इसलिए उसको भी लटकाना सही नहीं है। अल्लाह हम सबको इससे बचाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।